میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آج ہم یہ جانیں گے اور بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ نمازوں کا وقت کب سے کب شروع ہوتا ہے اور کب سے کب ختم ہوتا ہے، یعنی کہ کس ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کا ہو گیا، ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، مغرب، عشاء، یہ کب سے کب تک شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک میرا بھائی کمنٹ کیا ہے کہ حضرت آپ یاد کر کے کیوں نہیں بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا ہے، آپ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں۔ دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر کے اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی میں اگلے بندے کو جو کچھ بتا رہا ہوں تو میرے ایسے زبان سے زیادہ اسے یقین اس بات کا ہوگا کہ اگر آپ کے ان سے کوئی غلطی بھی نکل جاتی ہے تو اس پہ یقین نہیں کریں گے، پھر یوں کہہ کے وہ ویڈیو کو ٹال دیں گے کہ ایسے ہی بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن دوست، میں دیکھ کر کے اس لیے بولتا ہوں کہ تاکہ انہیں دیکھنے کے بعد یہ سبق بھی آئے کہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں تو کتاب سے دیکھ کر بول رہے ہیں، اور لائیو جو ہے تو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہی جو کچھ لکھا ہے تو بول رہے ہیں۔ تو دوست، بہت ہی اچھا پیارا بیان ہونے والا ہے، آپ بس شروع سے لے کر لاسٹ تک دیکھنا، انشاءاللہ پورا آپ سمجھ جائیں گے۔ تو دوست، ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ جو سوال ہمارا نماز کا ہے، نماز سے لے کر کے میں سوال کرتا ہوں کہ سوال دن اور رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں، یعنی کہ جو مسلمان بھائی، مومن بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان پہ کتنی دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض کیا ہے۔ تو دوست، جواب آتا ہے دن اور رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، اور جو نہیں ادا کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو سوال آتا ہے کہ فجر کا وقت کب سے کب تک ہے، یعنی کہ فجر کی نماز ہم کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رات ہی میں تو نہ پڑھیں یا پھر دن میں پڑھیں، کب پڑھیں، مطلب یہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو جواب آتا ہے اجالا ہونے سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ دوست، جیسے کہ اجالا آپ جب صبح اٹھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ یہ اجالا جو رہتا ہے اسی وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک سوال اور کہ ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ جواب ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی چیز کا 2 گنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر چھوٹے دنوں میں اول وقت اور بڑے دنوں میں آخر وقت پڑھنا مستحب ہے۔ دوست، ظہر کا وقت کب سے کب شروع ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت، ٹھیک دوپہر سے تھوڑی سی جب سورج نکل جائے، ڈوبنے کی طرف چلا جائے، تب جو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور سوال آتا ہے عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ جواب ظہر کا وقت ختم ہو جانے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر عصر میں تاخیر ہمیشہ مستحب ہے، لیکن نہ اتنی تاخیر کے سورج کے ٹکیا میں زور دی آ جائے، یعنی کہ جیسے کہ سورج ڈوبنے لگا تب ختم ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کا بھی سن لیں کہ سوال مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ جواب مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکھن اور پچھلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر اول وقت پڑھنا مستحب اور تاخیر مکروہ ہے۔ مکروہ دیا ہے نہیں دیا ہے، مکروہ خالی دیا ہے۔ تو دوست، مغرب کا بھی آپ سمجھ گئے، ڈوبنے کے بعد جیسے ہی سفیدی ختم ہو تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب جب آتا ہے کہ عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ جواب عشاء کا وقت اتر دکھن پچھلی ہوئی سفیدی کے غالب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالا ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا وقت جو ہوتا ہے وہ عشاء میں رہتا ہے، پہلے تک رہتا ہے، لیکن تہائی رات کے تک تاخیر مستحب اور آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ کے باعث تقلیل جماعت ہے۔ تو دوست، آپ
امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ پوری رات ہی رہتا ہے، یعنی کہ جب تک آپ نہیں سوئیں گے تب تک عشاء کا وقت آپ جب چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوست اگر اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں تک بھی، اپنے بھائی تک جو نمازی حضرات ہیں ان تک ضرور ویڈیو کو سینڈ کرنا، تاکہ نمازوں کا وقت انہیں پتہ ہو جائے۔